السلام علیکم۔ ابا ہر سال گاؤں سے ایک نئی ملازمہ لے آتے۔ کچھ وقت بعد وہ ملازمہ غائب ہو جاتی تو ابا کہتے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پر اس کے بعد ابا کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے۔ اس بار ابا ہمیں لے کر دوسرے شہر آ گئے اور اپنا نام بدل لیا اور سختی سے کہا کوئی گاؤں نہیں جائے گا۔ میں یونیورسٹی والوں کے ساتھ گھومنے گئی تو ہمارے ہی گاؤں چلے گئے۔ جو ہی گاؤں والوں نے مجھے دیکھا قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے ابا کے شرمناک کام کے بدلے انہوں نے مجھے سڑک پر ان دنوں ہمارا گھر میدان جنگ کا سماں پیش کر رہا تھا۔ امی سارا دن ابو کے لفظوں کی بمباری کرتی رہتی تھیں اور وہ بھی طنز کے تیز چلانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وجہ تھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ابو کی بہت کم آمدنی۔ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایک وقت کی روٹی کھا کر اس بات کی امید بھی نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ مجھے تو یہی ڈر تھا کہ ان حالات کے پیش نظر کہیں ابو مجھے کالج چھوڑنے کا ہی مشورہ نہ دے دیں۔ پریشانی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ابو کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ مزید ایسے گزارا نہیں ہونے والا۔ وہ کہنے لگے میں اپنے گاؤں جاؤں گا اور وہاں اپنے کسی دوست سے قرض پکڑ لاؤں گا، چلو کچھ تو وقت تو سکون سے گزرے گا۔ امی نے ابو کی تائید کر دی تھی۔ بھوک و افلاس میں دن رات کاٹنے کی نسبت کسی سے بھی قرض لینا ایک بہتر آپشن تھا۔ اگلے دن ابو گاؤں کے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ امی نے ہم سے کہا دعا کرو تمہارے ابو کو قرض مل بھی جائے، یہ نہ ہو یہ امید بھی ہم سے چھن جائے۔ مجھے بس اپنی تعلیم کی فکر تھی، اس لیے میں اٹھتے بیٹھتے دعا کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد جب ابو گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر میں اور امی دونوں ہی سکتے میں آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی موجود تھی جس کی عمر لگ بھگ میری ہی جتنی تھی۔ امی نے لحاظ و مروت کو سائڈ پر کیا اور غصے سے بولی جمیل، گھر میں تو پہلے ہی فاقے ہیں، تم ایک اور کھانے والے کو لے آئے ہو۔ اپنی اولاد تو بھوک و افلاس میں بسر کر رہی ہے، اب یہ کہو اس لڑکے کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ امی کے دماغ میں ابھی صرف کھانے کی ہی ٹینشن چل رہی تھی، جبکہ میرا دماغ بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی یہ جوان اور حسین لڑکی ہے کون؟ کہیں ابو نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی تب ابو کہنے لگے نسرین، یہ لڑکی ہمارے مزاروں کی بیٹی ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بے یارو مددگار رہ گئی تھی، اس لیے میں تمہارے پاس لے آیا ہوں تاکہ یہ کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹاتی رہے۔ ہماری نیلم تو ویسے ہی کالج جاتی ہے اور اس سے چھوٹی بشرا سکول، تم اکیلی ہانڈی روٹی کرتی ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ امی بولی تم بھی کمال کر رہے ہو، اب تو وہ زمانہ آنے والا ہے کہ مجھے اور میری بچیوں کو خود دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کے لیے جانا پڑے گا اور تمہارے لیے ہی کام والی لڑکی لے کر آئے ہو۔ ابو بولے نسرین، تم تو ہمیشہ ہی ایسی مایوسی والی باتیں کرتی رہتی ہو، کچھ ہی دنوں میں میرا دوست مجھے قرض دے جائے گا۔ دراصل اس نے اپنی گندم کی فصل ابھی بیچی نہیں ہے، جب بیچ دے گا تو مجھے پیسے پکڑا کر جائے گا، تب تک ہم کسی نہ کسی طرح گزارا کر لیں گے۔ ابو کی باتیں سن کر امی پرسکون ہو گئی تھی، جبکہ میرا دل بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ پیسے مل جانا تھے جس کا یہی مطلب تھا، میری تعلیم ادھوری نہیں رہنے والی تھی۔ امی نے بھی ملازمہ آ جانے کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ امی نے پورے گھر کی تفصیلی صفائی کروائی تھی، یہاں تک کہ سالوں سے بند پڑا اسٹور روم بھی کھلوا کر صاف کروا لیا تھا، نئے پرانے سب بستر بھی دھلوا لیے تھے۔ امی بہت خوش تھیں، وہ اٹھتے بیٹھتے ہی یہ کہتی تھی اس لڑکی کے آ جانے کے بعد گندی اولاد کو کام کرنے کی مجبوری ختم ہو گئی ہے، سعدیہ تو بنا کہے ہی سب کچھ کر دیتی ہے۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی سعدیہ تمہارے پاس ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی اس کا بھلا کیا کام؟ امی کے چہرے پر فکر ہی فکر تھی، وہ خود کلامی کے ایسے انداز میں بولی اچھا اگر وہ یہاں بھی نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ میں بولی امی کیا ہوا ہے؟ امی کہنے لگی میں نے سارا گھر چھان والا ہے مگر سعدیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، تم نے اس کو دیکھا ہو کہیں بھیجا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی یہیں کہیں ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ آپ ذرا غور سے تلاش کریں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کام سے ڈر کے کسی کونے خدرے میں چھپی ہو۔ امی نے تنزیہ نظروں سے میری جانب دیکھا تھا اور بولی وہ کوئی نیلم تھوڑی نہ ہے جو کام سے چھپتی پھرے۔ اتنا کہہ کر امی میرے کمرے سے نکل گئی تھیں اور پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو چکی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس بے عزت سی لڑکی کا خیال آیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ امی اور پشا بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جبکہ ابو کے چہرے پر غصہ ہی غصہ تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولی کیا ہوا ہے؟ سعدیہ نہیں ملی کیا؟ ابو نے مجھے کھا جانے والے نگاہوں سے دیکھا تھا، کہنے لگے تم سب کی سب بیکار ہوئے، ایک لڑکی کا خیال نہیں رکھنے ہوا تم لوگوں سے، اپنے اپنے کمروں سے نکل کر باہر دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرنی ہوتی تم سے، ایک کام والی لڑکی کیا مل گئی تھی؟
تم لوگوں کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں تھے۔ اب کرو عیش جب گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے چچا نے بڑے ماں سے اپنی بھتیجی مجھے سونپی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میری بچی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ہم نے اس کی چھان بین کروائی تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی بیٹی کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ وقت کے لیے ہماری بچی کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں۔ جب وہ لڑکے کو بھول جائے گی تو ہم اسے واپس گھر لے آئیں گے۔ مجھے تو لگا تھا یہاں وہ محفوظ ہوگی، مگر وہ ادھر سے بھی بھاگ گئی ہے۔ اب اس کے چچا کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سچ میں بڑی پریشان کن تھی۔ ہم پر تو پرچہ بھی کر سکتا تھا۔ ابو بھی سوچ سوچ کر خفا ہوتے جا رہے تھے۔ سعدیہ کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر میں جیسے سکون بھی رخصت ہو گیا تھا۔ ہم سب ہی ہر وقت گھبرائے رہتے تھے کہ اب پولیس آئی تب آئی۔ ابو نے اپنے مزارے کو بتا دیا تھا کہ ان کی بھتیجی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے بھی ابو کو برا بھلا کہا تھا اور انہیں ہی مردے الزام ٹھہرایا تھا۔ چند دن گزر گئے تو ان کا فون آ گیا تھا۔ وہ اپنے رویے پر پشیمان تھے اور ابو سے معذرت بھی کر رہے تھے۔ کہنے لگے ہماری اپنی بچی میں قصور تھا، اسی لیے آپ کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، مگر اس نے جو ٹھانا ہوا تھا کر دکھایا۔ سعدیہ کے چچا کی ایسی باتیں سن کر ابو کی فکر تو ختم ہوئی تھی۔ ہم بہنیں بھی خوش ہو گئی تھیں کہ باپ کے سر سے مصیبت ٹل گئی تھی۔ اسی دن ابو کا دوست انہیں قرض کی رقم بھی دے گیا تھا۔ ابو نے جب یہ بات بتائی تو گھر میں شادمانی کی سی کیفیت تھی۔ امی کہنے لگی جمیل کتنے پیسے ملے ہیں؟ ابو ہنس کر بولے اتنے کہ چند مہینے تم اچھے آرام سے گزار سکو گی۔ ابو نے امی کے ہاتھ پر 50,000 رکھ دیے تھے اور بولے ان پیسوں سے اپنے اور بچوں کے لیے کپڑے بنا لو۔ امی کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہم نے بھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں شروع سے ہی غربت کا راج تھا، مگر جب سے مہنگائی زیادہ ہوئی تھی تب سے بہت برے حالات ہو گئے تھے۔ پھر میرے کالج کی فیس بھی زیادہ تھی۔ ہم تینوں ماں بیٹیاں بازار کی جانب چل دی تھیں۔ ہم نے اپنی پسند کی کافی چیزیں خرید لی تھیں۔ پھر جب بھوک لگی تو کھانا بھی باہر سے ہی کھا لیا تھا۔ پیسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پیسے کے ساتھ زندگی کے 90% مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ابو اب ہم پر خوب پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ امی کو بنا مانگے ہی وقتاً فوقتاً پیسے دیتے رہتے تھے۔ ہم بہنوں کے منہ سے جو بھی چیز نکلتی فوراً ہی دلا دی جاتی تھی۔ پہلے ہمیں گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اب امی سہیلیوں کے گھر جانے کی بھی اجازت دے دیا کرتی تھی۔ آج شام میری سہیلی عروج کی سالگرہ تھی اور وہ بہت امیر اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اس نے کالج کی سبھی دوستوں کو اپنے گھر پر مدعو کیا ہوا تھا۔ میں نے امی سے کہا میں بھی اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا چاہتی ہوں۔ امی نے فوراً سے حامی بھلی تھی اور کہنے لگی تھی ٹھیک ہے تم چلی جا۔ نے نہ صرف مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی بلکہ ابو سے مجھے تحفے کے پیسے بھی دلا دیے تھے۔ مجھے تو اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ کا سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ دن ہماری زندگی کے سب سے بہترین دن تھے۔ کہنے کو تو ہم جدی پشتی رئیس تھے۔ میرے دادا گاؤں کے نامور لوگوں میں شامل تھے۔ کافی زمینیں تھیں ہمارے پاس۔ پھر یوں ہوا کہ ابو کی شادی امی سے ہوئی۔ پھر وہ ترقی پسند عورت تھیں۔ وہ گاؤں کی فضا سے نکل جانا چاہتی تھیں۔ انہیں اپنی بیٹیوں کا مستقبل بنانا تھا، اس لیے ابو کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں کہ گاؤں کی زمینیں وغیرہ بیچ کر ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ شہر آئے تو ان کے پاس بہت سا پیسہ تھا۔ انہوں نے بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا، مگر چونکہ ہم دونوں بہنیں ابھی بہت چھوٹی تھیں اس لیے ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم پر کبھی اچھا وقت بھی گزرا ہے۔ خیر میں شام میں خوب مہنگا سا تحفہ لے کر اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے سب ہی دوستوں کو اور ہم کزنس کو بلا رکھا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھی خود کو امیر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اچانک سے ایک لڑکا میری ٹیبل کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا میں اس خالی کرسی پر بیٹھ سکتا ہوں کیا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اجازت دے دینا ٹھیک ہے، یا یہ کہہ دوں کہ ادھر نہ بیٹھو؟ مگر میں ایسا کہنے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں اپنی کلاس کا نہ ہو جائے، میں کس قسم کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے بس سر ہلا دیا تو وہ لڑکا میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کہنے لگا میرا نام وقار ہے اور میں عروج کا کزن ہوں۔ آپ جب سے پارٹی میں آئی ہیں میں جا کر بھی اپنی نظریں آپ سے ہٹا نہیں سکا۔ میں نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی مگر آپ کے حسن کے آگے بے بس ہو گیا ہوں، اسی آپ سے بات کرنے آ گیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگانا؟ میں نے زندگی میں پہلے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں سنی تھی، اس لیے آج دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ وقار مجھ سے باتیں کرتا رہا تھا
اور میں بس سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر کار واپسی کا وقت ہوا تو روجی مجھے اپنے کزن وقار کے ساتھ گھر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ شام میری زندگی کی سب سے بہترین شام تھی۔ مجھے نئے جذبات ملے تھے۔ خیر اگلے دن کالج میں مجھے عروج نے بتایا تھا کہ اس کا کزن تو بس میری ہی باتیں کرتا جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا تھا اور میرا نمبر مانگ رہا تھا۔ عروج نے اسے میرا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا۔ اگلے دن مجھے وقار کے میسیجز آنے لگے تھے۔ اس نے مجھ سے اپنی بےتابی کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک ہی ملاقات میں پیار کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر جو بھی تھا، مجھے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھی وقار کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنا کالج ختم کر کے میری یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لے لینا۔ مجھے وقار اس قدر اچھا لگنے لگا تھا، وہ جیسے کہتا تھا میں ویسے کرنے لگی تھی۔ میرے کالج کے امتحانات ختم ہو گئے تھے، اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا میں تو فلاں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابو کے چہرے پر پریشانی در آئی تھی۔ وہ کہنے لگے نیلم تم نے جتنا پڑھ لیا ہے اتنا ہی بہت ہے، اب تو میں تمہاری شادی کر کے تمہیں رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ ابو کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں بولی ابو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں تو یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کیے بنا شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ابھی تک مجھے وقار نے شادی کی کوئی آفر نہیں کی تھی۔ اس نے ایک دو بار باتوں ہی باتوں میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کر کے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کا کوئی فیصلہ کرے گا۔ ابو میری بات سن کر چپ کر گئے تھے۔ ادھر وقار مجھ سے ملنے کی ضد کر رہا تھا مگر ابھی میں ہچکچا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس طرح اس سے ملنا مناسب رہے گا، کیونکہ امی نے ساری زندگی ہم پر بہت سختی کی تھی۔ انہوں نے صحیح اور غلط کو ہمارے ذہنوں میں فیڈ کر دیا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ امی پیسے کی چکاچوند زندگی میں اس قدر کھو چکی تھی کہ انہوں نے ہمیں روکنا ٹوکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ خیر میں اسی شچوپن میں مبتلا تھی کہ آیا مجھے وقار کی بات مان لینی چاہیے یا اسے ٹال دینا چاہیے۔ انہی دنوں ابو کہنے لگے میں چند دنوں کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں، مجھے گاؤں کی فضا بہت یاد آتی ہے۔ میں شہر کی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، ایک ہفتہ رہوں گا پھر لوٹ آؤں گا۔ ابو چلے گئے تو پیچھے سے میں نے وقار سے ملنے کا سوچا۔ وقار نے مجھے کہا میں تمہیں اپنے دوست کے فلیٹ میں لے چلتا ہوں۔ وقار کی بات سن کر میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ میں نے انکار کر دیا تو وقار نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں اس انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں بولی دراصل مجھے گھر جلدی جانا ہے، امی میرے لیے فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ وقار بولا مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ پہلے تو تم سارا دن میرے ساتھ گزارنے پر رضامند تھی اور اب اچانک سے تمہیں یاد آیا ہے کہ تمہاری امی پریشان ہوں گی۔ میں چپ ہی رہی تو وقار کہنے لگا جس رشتے میں بھروسہ ہی نہ ہو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ آج سے میں یہ دوستی ختم کرتا ہوں۔ وقار کی بات سن کر تو میں اپنے حواس میں ہی نہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی نے آسمان سے زمین پر گرا دیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی وقار تم کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی سی بات پر رشتہ ختم نہیں کیے جا سکتے۔ وقار خاموش ہی رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر آج وہ یہ سب ختم کر کے چلا گیا تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ مجھے تم پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ وقار خوش ہو گیا تھا اور یوں ہم دونوں اس کے دوست کے فلیٹ پر موجود تھے۔ وقار نے میرے لیے چائے بنائی تھی، مجھے اپنی زندگی کے بہت سے رازوں سے واقف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا ہم دونوں ہمیشہ اتنی شور والی جگہوں پر ملے ہیں کہ میں تمہیں اپنی حقیقی ذات تو دکھا ہی نہیں پایا۔ میرے وجود پر بہت سے داغ ہیں۔ میری امی نے میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی ابو کے دوست کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، میں بہت تنہا رہا ہوں۔ وقار مجھے اپنے متعلق سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس سے مزید محبت ہو گئی تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں اس ٹوٹے ہوئے شخص کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ خیر وہ دن میری زندگی کا یادگار ترین دن تھا۔ میں وقار کے ساتھ فلیٹ میں جانے کے لیے اس لیے ہچکچا رہی تھی کیونکہ میں نے بہت ہی عجیب باتیں سن رکھی تھیں کہ لڑکے لڑکیوں کو دھوکے سے کسی دوست کے گھر لے جاتے ہیں اور پھر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقار نے تو میرا ہاتھ تک بھی نہیں تھاما تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا۔ میں وقار کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں محبت کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ میں وقار کو اس کی گہرائی تک جاننا چاہتی تھی۔ آج اس نے میرے ساتھ جو راز تعمیر کیا تھا اس نے مجھے اپنی نظروں میں بہت ہی ہاس بنا دیا تھا۔ میں گھر لیٹ ہی پہنچی تھی۔ مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا
کہ نیلم آج سارا دن کہاں رہی ہو؟ خیر 3 دنوں بعد ابو گاؤں سے واپس آ گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار بھی ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی موجود تھی۔ یہ لڑکی تو مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ ابو نے بتایا کہ وہ یہ لڑکی کام کے لیے لے آئے ہیں۔ امی یہ بات سن کر خوش ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی گاؤں کی لڑکیاں بہت تگڑی ہوتی ہیں اور گھرداری سے مکمل طور پر واقف ہوتی ہیں۔ یہ لڑکی دیکھنے میں تو کافی معصوم سی تھی، مگر ابو نے کہہ دیا تھا کہ اس پر مکمل نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کہیں اسے بھی شہر کی ہوا نہ لگ جائے۔ ابو کی بات سن کر ہم سب محتاط ہو گئے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے ایک اور کام والی لڑکی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، مگر ہماری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکی ایک رات ہمارے گھر سے بھاگ گئی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ جب ہم صبح سو کر اٹھے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ ابو بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن اب کی بار امی کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم کیسی کام والیاں لے کر آتے ہو جو فوراً بھاگ جاتی ہیں؟ اب وہ خود حیران تھے کہ نہ جانے وہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکیاں شہر میں آ کر اتنی تیزی کیسے دکھا دیتی ہیں، نہ جانے وہ شہر کے راستوں سے کیسے واقف ہو جاتی ہیں جو کچھ دنوں میں ہمارے گھر سے بھاگ جایا کرتی تھیں۔ اس لڑکی کے جانے کا بھی ہمیں بہت افسوس تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمارے گھر سے ایک لڑکی بھاگ گئی تھی، ہمیں بہت فکر تھی کہ آگے کیا ہوگا، مگر اللہ نے ہمیں آسانی عطا کر دی۔ انہی دنوں ابو کے کسی رشتہ دار نے ابو کو اچھی خاصی رقم یہ کہہ کر دی تھی کہ میں نے یہ پیسے تمہارے ابو سے ادھار لیے تھے، ساری زندگی ہم پر غربت رہی اس لیے لوٹا نہیں سکے، اب میرے بیٹے کامیاب ہو گئے ہیں تو میں یہ پیسے واپس کرنے آ گیا ہوں۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، نیلم میں تمہاری یونیورسٹی والی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، پھر تمہیں آگے کیسے پڑھا سکتا تھا، تم بہت نصیبوں والی ہو۔ میری بیٹی دیکھو، تمہارے حصے کا رزق خود چل کر ہمارے گھر کے دروازے تک آ گیا ہے۔ ابو کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے یہ خوشخبری وقار کو بھی سنا دی تھی، وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی۔ اب میرا وقار کے ساتھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ جب کبھی کبھار وہ بہت اداس ہو جاتا تو مجھے یونیورسٹی سے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے جاتا تھا، پھر وہ مجھے اپنے بچپن کے متعلق بتاتا تھا، میں اس کو حوصلہ دیتی رہتی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت دن میں وقار نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں اور گئی ہیں، مگر کوئی بھی میرے دل میں وہ مقام حاصل کرنے میں ناکام رہی جو تمہارا ہے۔ میں تو خود کو آسمانوں میں اٹھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا اب زندگی میں چین ہی چین ہوگا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ زندگی پلٹا کھانے والی ہے، مجھے پاتال کی گہرائیوں میں پھینکنے والی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو ایک بار پھر سے گاؤں جا کر ہمارے لیے کام والی ڈھونڈ لائے تھے، مگر کچھ ہی روز بعد یہ بھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب تو گاؤں والے ابو کے منہ تک آنے لگے تھے، وہ ابو سے اپنی لڑکیوں کا تقاضا کر رہے تھے۔ ابو بیچارہ اب اسے کہاں سے ڈھونڈتے۔ ابو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم شہر ہی بدل لیں گے، اور ہمیں بھی سختی سے منع کر دیا تھا، کوئی بھی ہمارے گاؤں نہیں جائے گا۔ مجھے بھی گاؤں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، یہاں پر میری یونیورسٹی تھی اور سب سے بڑھ کر یہاں وقار تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی والا مسئلہ ابو کے سامنے رکھا تو کہنے لگے، یہ شہر چھوڑ کر جانا ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، اب تم نہیں جانا چاہتی تو کچھ دنوں کے لیے کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤ، جب حالات ٹھیک ہو گئے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ مجھے یہ مشورہ اچھا لگا تھا۔ وقار بھی اس بات سے مطمئن تھا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ امی اور ابو بشریٰ کے ساتھ دوسرے شہر چلے گئے۔ اب مجھے وقار کے ساتھ وقت گزارنے کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ ہم پر لمحہ ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن وقار کا فون آیا، اس نے مجھے بتایا، میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم جلدی سے میرے ٹھکانے پر پہنچو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں مان گئی تھی۔ فلیٹ پر پہنچی تو وقار بری طرح رو رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ میری ماں بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی، اسے تو میں یاد بھی نہیں۔ میں نے وقار کا بہت حوصلہ بڑھایا تھا، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ پرسکون ہو گیا تھا تو اٹھ کر میرے لیے چائے بنانے چلا گیا۔ پھر ہم دونوں نے مل کر چائے پی۔ پھر میں گہری نیند سو گئی، نہ جانے کیسے۔ جب میں سو کر اٹھی تو پتہ چلا میں تو اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وقار کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور اسے الزام دیا کہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ وقار نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں اس وقت بہت ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ پھر وقار کہنے لگا کہ ہم دونوں نے ویسے بھی شادی کر ہی لینی ہے،
اس لیے اس واقعے کو بھول جاؤ۔ میں وقار سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے اس کی بات مان لی تھی۔ انہی دنوں یونیورسٹی والوں نے ایک ٹرپ ارینج کیا تھا۔ وہ کسی گاؤں میں ہمیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ مجھے گاؤں جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے وقار نے بھی مجبور کیا۔ وہ کہنے لگا، میں کبھی گاؤں نہیں گیا، ہم اکٹھے جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے وقار کی بات مان لی۔ ہم گاؤں کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ مجھے کیا علم تھا کہ ہم اس گاؤں میں چلے جائیں گے جو ہمارا آبائی گاؤں تھا۔ میں نے سب کچھ پہچان لیا تھا، خوفزدہ بھی ہو چکی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ مجھے بھی ایک عورت نے پہچان لیا تھا، کہنے لگی، تم جمیل کی بیٹی ہو نا؟ میں گھبرا گئی تھی۔ وہ عورت میرا جواب سنے بغیر ہی چلی گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت گاؤں والوں کو لے آئی تھی۔ گاؤں کے سرپنچ بھی آ گیا تھا۔ میری یونیورسٹی فیلو کے سامنے کیا تماشا بن چکا تھا۔ گاؤں کی سڑک پر ہی سرپنچ بولا کہ جمیل اس گاؤں کی 3 بچیوں کو یہاں سے لے کر گیا اور انہیں شہر میں ملازمت دلوائے گا، مگر کچھ ہی دنوں بعد یہ کہہ دیتا کہ لڑکیاں تو گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پولیس کو ہم نے بیچ میں ڈال دیا۔ پتہ چلا کہ وہ ہمارے گاؤں کی بچیوں کو پیسوں کے عوض بیچ رہا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تو پتہ چلا وہ فرار ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہیں تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہارا باپ خود کو پولیس کے حوالے نہیں کر دیتا۔ گاؤں کے سرپنچ نے اشارہ کیا تو گاؤں کی 2 موٹی موٹی عورتیں مجھے کھینچتے ہوئے حویلی میں لے گئی تھیں، جہاں مجھے ایک اندھیرے سے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ میں تو سکتے کی حالت میں تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ ایک ہی وقت پر مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا باپ کیا سچ میں اتنا برا شخص تھا؟ وہ پیسوں کی عوض دوسروں کی بچیوں کو فروخت کر رہا تھا۔ پھر میں اپنے دوستوں کے سامنے بھی تو بے عزت ہو گئی تھی۔ وقار کے سامنے میری عزت حق میں مل گئی تھی۔ چند روز میں ایسے ہی بند رہی تھی۔ مجھ سے میرے والد کا ٹھکانہ پوچھا گیا تو میں نے بتا دیا تھا، کیونکہ میں ایک مجرم کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ پولیس نے چھاپا مار کر ابو کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابو نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے تینوں لڑکیوں کو کوٹے پر فروخت کر دیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ انہیں بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ مجھے بھی گاؤں کے سرپنچ نے چھوڑ دیا تھا۔ میں واپس آ گئی تھی۔ وقار نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم میرے لیے بیکار ہو چکی ہو، جاؤ یہاں سے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور بولی، میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا ہے میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے سزا مت دو۔ وقار کہنے لگا، دراصل مجھے تم سے کبھی محبت ہی نہیں تھی، میں تو تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ میری ایک ہیپی فیملی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولے تھے کیونکہ میں تمہاری ہمدردی سمیٹ کر تمہارا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تمہارا باپ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرتا پھر رہا ہے۔ پھر بتاؤ بھلا تمہارے ساتھ کیسے کچھ برا نہ ہوتا۔ میں چپ چاپ وہاں سے لوٹ آئی تھی۔ اس واقعے کو 7 برس گزر گئے ہیں۔ امی کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بھی ابھی تک جیل میں ہیں۔ میں اور بشرا ابو کے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم دونوں بے یار و مددگار ہیں۔ میری درخواست ہے کہ جن لوگوں کی اپنی بیٹیاں ہیں وہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ ظلم ظالم تک لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔